بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعاب دہن کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک ڈال دیا۔ اس وقت سے اس کنویں سے زیادہ شیریں پانی کسی اور جگہ کا نہ تھا۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ خود ان کی بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئیں، اور ہم 5 بہنیں تھیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدید یعنی سوکھا گوشت کھاتے ہوئے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چبایا ہوا تھوڑا سا گوشت مجھے عنایت فرمایا۔ ہم سب نے اس میں سے بانٹ کر کھایا۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کے بھی منہ میں سے کبھی بدبو نہیں آئی۔ ایک مرتبہ ایک بد زبان عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس وقت آپ سوکھا گوشت کھا رہے تھے۔ اس عورت نے کہا کہ کیا آپ مجھے تھوڑا سا عنایت فرمائیں گے؟ تو آپ نے برتن میں سے لے کر اس کی طرف بڑھایا تو اس عورت نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، بلکہ آپ مجھے اپنے منہ کے اندر سے دیجئے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے منہ مبارک کے اندر سے دیا۔ اس عورت نے وہ اپنے منہ میں رکھا اور نکل گئی۔ اس کے بعد کبھی ناشائستہ بات اس عورت کی زبان سے نہیں سنی گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ اپنے 5 سالہ بیٹے عبداللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، جن سے ان کو ایسی کرامت ملی کہ وہ جس پتھر پر ضرب لگاتے تھے اس سے پانی نکل آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ انہیں اس وقت پیاس لگی، لیکن اس وقت پانی موجود نہ تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی۔ انہوں نے اس کو چوسا حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی پیاس دور ہو گئی۔ السلام علیکم۔